بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو تلنگانہ کے صدر ہیں، مرکزی وزیر ہیں، بیان دیتے ہیں کہ اگر بی جے پی کو موقع ملے گا تو ہم پرانے شہر میں بلڈوزر چلا دیں گے گھروں کے اوپر، ہم پرانے شہر کی بلڈنگوں کو توڑ دیں گے۔ یعنی آخر یہ نفرت کہاں سے آتی بی جے پی کو؟ ان کا ایک سابقہ صدر تھا جو دوران بلدیہ الیکشن کہا تھا کہ میں پرانے شہر پہ سرجیکل سٹرائک کروں گا، وہ چلے گئے۔ اب یہ دوسرے آئے کہہ رہے کہ میں پرانے شہر میں بلڈوزر چلا دوں گا۔ یہ ان کے ناپاک عزائم ہیں جو بی جے پی کا تلنگانہ کا صدر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بولنا اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ بی جے پی کے جو مرکزی وزیر اور تلنگانہ کے صدر نے جو بات کہی ہے وہ خود انشاءاللہ تعالی جو حمایت نگر کے اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کا کرشنا یادو ہارے گا انشاءاللہ تعالی، وہ نہیں جیتے گا۔ اور جہاں کہیں بھی بی جے پی کا معاملہ ہے وہاں پر مجلس پوری کوشش کر رہی ہے۔ اب مخالفین مجلس کا ایک الزام ہے کہ نہیں گوشہ محل نہیں لڑتے۔ ارے دیوانوں، 27% جہاں پر ہے تم بول رہے میں نہیں لڑ رہا ہوں، تو جہاں پہ 44% ہے میں نہیں لڑ رہا ہوں۔ نظام آباد کی اربن کی سیٹ 44%، مجلس وہاں پر نہیں لڑ رہی ہے۔ کیوں نہیں لڑ رہی؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ آر ایس ایس کے جھنڈے میں وہ کامیاب ہو جائے، آر ایس ایس والے۔ ہم وہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو 27%۔ ارے 2014 اور 2018 کے اسمبلی کے انتخابات کا رزلٹ دیکھ لو آپ۔ 2018 میں کانگریس کا امیدوار کھڑے ہو کر کتنے ووٹ لیا؟ 22,000 ووٹ لیا۔ اور کتنے ووٹ سے وہ بی جے پی کا وہ شخص کامیاب ہوا؟ 17,000 ووٹ سے۔ آپ امیدوار کو کھڑا کر کے ڈیل کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین سے سوال کیا جاتا ہے، ارے بھیا آپ بتاؤ نا، اگر ڈیل ہوئی ہے تو پھر یہ فرق کیسے آ گیا؟ اور اگر ڈیل ہوئی ہے تو مجلس نہیں، مجلس یہاں لڑتی وہاں لڑتی۔ اچھا ہم کم لڑے، ہم صرف 9 لڑ رہے ہیں تو بھی ان کو تکلیف ہے۔ ارے بھائی 9 لڑ رہا ہوں نا، 110 چھوڑ دیا، تم لڑو نا جیتو۔ نہیں آپ اتنے لڑے تھے وہاں پہ، یہاں کیوں کم لڑ رہے؟ ارے کیا میں تمہارے سے پوچھ کے فیصلے کروں گا؟ جماعت ہے، ہم اپنی جماعت کے فائدے میں جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ فرقہ پرست طاقتیں تلنگانہ میں پنپیں۔ 27% جہاں پر ہے، ارے 44% کو میں نہیں لڑ رہا ہوں تو آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بتانا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کہ اتر پردیش کی مثال دیتے ہیں۔ ارے اتر پردیش میں 402 اسمبلی کی سیٹیں ہیں، کانگریس 402 لڑکے 1 جیتی۔ تو بتاؤ کیا تم نے ڈیل کر لی تھی؟ پورے ملک میں 540 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، راہل گاندھی صدر ہیں، آپ صرف 50 سیٹیں جیتتے ہیں۔ تو بتاؤ تم نے کیا 450 یا 470 سیٹوں پر تم نے ڈیل کر لی تھی؟ تو ڈیل کری تو کتنے پیسے ملے تم کو بتاؤ؟ ہر جگہ تم ہارتے ہو۔ نے مجلس وہاں کیوں گئی؟ اب کل راجستھان میں تھا میں، تو وہاں بھی شروع ہو گئے، دیکھو حیدرآباد چھوڑ کے راجستھان کو آئے۔ ارے کیا راجستھان آپ کے خاندان کی ملکیت ہے؟ بھارت کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں وہاں کیوں آئے؟ تو آپ امیٹھی کیوں ہارے؟ امیٹھی چھوڑ کے یہاں کیوں آ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھو جا کے۔ آپ ساری ملک میں پھریں گے مگر مجلس نہیں جانا، مجلس حیدرآباد سے باہر نہیں نکلنا۔ ان کا صدر بول رہا میں اسد الدین اویسی کو حیدرآباد سے باہر نکلنے نہیں دیتا ہوں۔ ارے بھائی صاحب تم کیا، تمہارے بڑے بھی آئے تو میرے کو روک نہیں سکو گے۔ حیدرآباد ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیا آ کر ہمارے گلی کوچوں میں پھرے، کچھ نہیں ہوا۔ چندرا بابو نائیڈو آئے تھے بلدیہ کے الیکشن میں، جلوس لے کر گئے تھے یہاں سے، کچھ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے چیف منسٹر نیلم سنجیوا ریڈی سے لے کر کرن کمار ریڈی تک سب چیف منسٹر آئے، الحمدللہ کچھ نہیں کر سکے۔ اب انہوں بول رہے میں حیدرآباد سے اسد الدین کو نکلنے نہیں دوں گا۔ ارے تم روک کے تو دیکھو میرے کو، تم روک ہی نہیں پاؤ گے۔ مجلس سے حسد اس لیے ہے کیونکہ مجلس ایک سیاسی شعور پورے ملک میں بیدار کر رہی ہے۔ مجلس بتا رہی ہے کہ
اقلیتوں کا، دلتوں کا، مظلوموں کی ووٹ کی اہمیت کو بتا رہی ہے۔ کل میں راجستھان کے ہوا محل اسمبلی کانسٹیٹوینسی میں تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ راجستھان کا دارالحکومت جے پور، اور جے پور کا جو پرانا شہر بولتے جہاں پر پورا ٹورسٹ ہے، اس میں ہوا محل، آپ وہاں چل نہیں سکتے، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو اب روڈ کا کام چل رہا فتح دروازے کے پاس، ویسی روڈ پورے ہوا محل میں آدھی کانسٹیٹوینسی میں ہے۔ نالیاں بہ رہی ہیں، گندا پانی بہ رہا ہے، کچرے کے انبار۔ آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے کام کیا۔ اب میں جا کر وہاں تقریر کیا، بتایا لوگوں کو، تو اس کے بعد سے شروع ہو گئے انہوں کیوں آئے۔ تو یہ غرور اور تکبر میں ڈوبی ہوئی پارٹی کانگریس پارٹی، اور کانگریس جب کبھی بھی اقتدار میں رہی، ہمیشہ پرانے شہر ہو یا حیدرآباد ہو یا نظام آباد ہو، محبوب نگر ہو، تانڈور ہو، فساد ہوتا تھا۔ تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ آپ کی مرکز سیاسی ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی ایثار اور قربانی کی ایک نشانی ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ لوگ نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ مت سمجھیے کہ چار مینار میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اسی طرح غرور کے مظاہرے کریں گے تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم کو نقصان نہ ہو جائے۔ ہم کو ہمارے مد مقابل جو بھی آ رہا ہے، اس کو اپنا مقابلہ اس سے ہے سمجھ کر ہم کو اپنی تدبیر کرنا پڑے گا، اپنی پلاننگ کرنا پڑے گا، اور بہترین کام ہم تمام کا یہ ہوگا کہ ہم 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرے، بلکہ میر ذوالفقار علی صاحب کو بھاری اکثریت سے آپ کامیاب کریے۔ مجلس کا انتخابی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور جب آپ 30 نومبر کو جائیں گے، اگر آپ کے پاس ووٹر الیکٹرل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو پاسپورٹ ہے تو لے کر جائیے، ڈرائیونگ لائسنس ہے تو لے کر جائیے، آدھار کارڈ ہے تو لے کر جائیے، کوئی بینک کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں آپ کی فوٹو ہے، ایسے 8-9 دستاویزات ہیں جو آپ لے کر جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں گے۔ میری تمام مرد حضرات سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے افراد خاندان کو پوروں کو ساتھ لے جا کر ووٹ ڈالیے۔ میری مجلس کے ذمہ داروں سے، اراکین سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے اپنا ووٹ کا استعمال کریے، اس کے بعد آپ جماعت کا جو کام ہوگا اور ترغیب دینا ہے اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے شاستری پورم میں، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر